اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے ہم سب کو وجود دیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطری نیچرل ضرورتیں تھیں سب کی سب مہیا کیا، اور جو سب سے بڑی ضرورت تھی، ضرورت ہدایت کی ضرورت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا نبیوں کو بھیج کر کے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور درود و سلام و آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے شخص ہوں گے، اور ان کی امت سب سے پہلی امت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنی محبت کے ساتھ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اتنے ہی محبت اور اتنے ہی سنسیئرٹی سے اس میں ایفیکٹ آئے گا، اور اللہ آپ کے خطاؤں کو معاف کرے گا۔ حدیث میں بیان کر دوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، کعب بن مالک جن کے بارے میں آج میں واقعہ ذکر کروں گا، انہی کی حدیث میں بیان کرتا ہوں اور درود پہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دعا کا کتنا پورشن درود پہ ڈیڈیکیٹ کروں؟ اپنے دعا کا کتنا حصہ میں درود و سلام پر بھیجوں؟ نبی پہ درود کتنا بھیجوں؟ اپنے دعا جب میں کرتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا میں درود بھیجوں؟ کہا 1/3 یا رسول اللہ؟ کہا ہاں، اگر تم اور زیادہ کہوگے تو اور بہتر ہوگا۔ کہا 1/2 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں، اگر تم اور زیادہ درود بھیجو گے تو اور بہتر ہوگا۔ اب 1/2 آف دا دعا درود۔ کہ یا رسول اللہ اگر 2/3 درود بھیجے؟ تو کہا ہاں، اگر اور زیادہ کرو گے تو اور بہتر ہوگا، 2/3 دعا۔ کہ یا رسول اللہ اگر میں پوری دعا درود ہی پڑھوں؟ کہ اذن تکفی ہمک، تب تو تیرے ٹینشن ختم، تجھے کسی چیز کی اور حاجت ہی نہیں ہوگی جب تو درود پورا کا یہ حدیث صحیح ہے، پوری کی پوری دعا کا حصہ درود پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو تیرے ہم اور غم اور ٹینشن اور فکر سب ختم ہو جائیں گے، وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ، اور تیرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ اور کیا چاہیے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود بھیجیں۔ یہ تو خارجی بات تھی۔ میرا موضوع ہے جیش الاسرہ، غزوہ تبوک۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعے ہوئے ہیں جو ہسٹورین، جو تاریخ لکھنے والے لوگ اسے نہیں بھول پاتے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ جیش الاسرہ کے معنی ہوتے ہیں تنگی کا لشکر، ایسا جنگ جو تنگ اور محتاجگی اور پریشانی کے عالم میں ہوا۔ یہ غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے، جو آخری غزوہ تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ۔ چونکہ مجھے مطالبہ کیا گیا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، اور انتہائی ضروری موضوع ہے، آپ غور سے سنیں انشاءاللہ۔ رجب کے مہینے میں واقع ہوا تھا، اور 50 دن کا یہ غزوہ تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب مدینہ میں فصل پک چکے تھے کھجور کے، اور گرمی کا موسم تھا، اور فصل پکنے سے پہلے، آپ جب کسان گھر سے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، کھیتی کٹنے سے پہلے گھروں میں کسانوں کے گھروں میں ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ وہی لاسٹ ہوتا ہے، اب پرانا فصل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور مجبوری آ جاتی ہے۔ تو اس عالم میں، مدینے میں محتاجگی کا عالم تھا، اور اسی بیچ میں ایک خبر آتی ہے کہ روم غسان، عیسائی کرسچن دنیا مسلمانوں پر اٹیک کرنا چاہتی، اور معاملہ اتنا انٹینس ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے سمجھیں
کہتے میں اور میرا دوست یہ باری لگائے ہوئے تھے کہ ایک دن میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور حدیثیں سن کے آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا، اور دوسرے دن تم جانا اور آ کے مجھے بتانا، کیونکہ یہ لوگ مدینے سے باہر دوسری چیزوں میں مشغول تھے، کھیتی باڑی میں۔ ایک دن میرا ساتھی آتا ہے اور میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے حدث امر عظیم، ایک بڑا معاملہ ہو گیا۔ میرے دوست عمر سے کہہ رہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ چوک پڑتے علام کہ غسانیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ اتنا انٹینس تھا، یعنی کوئی، ابھی وہ کہہ رہے کہ ایک بڑا معاملہ برپا ہو گیا کہ رومانیوں نے حملہ تو، روم والوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کہا نہیں یہ نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ حالانکہ طلاق نہیں دیا تھا، انہوں نے سوچا طلاق دے دیا، ایلا کیا تھا، چھوڑ دیا تھا 1 مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا انٹینس تھا وہ موقع۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں عام طور پہ نام لے کے نہیں بتاتے تھے کہ ہم کو محاذ پہ جانا، یہاں لڑنے جانا ہے، توریہ کرتے تھے، یعنی جانا کہیں رہتا تھا اور بتاتے کہیں اور تھے۔ یہ جنگ کی چال ہے اور یہ جائز ہے، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بات اپنی مکمل کرنے سے پہلے میں یہ ہیڈ لائن بتا دوں، 3 جگہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ آپ جب صلح کرا رہے ہوں 2 مسلمانوں میں، 2 پارٹیوں میں، مسلمان بھائیوں میں، تو وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور دوسری ہے جنگ میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تیسری اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب جب بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے تب حلال کتنا جائز ہوگا، آپ سوچیں۔ اب ذرا اس میں یہ سوچیں، بیوی کے تعلق سے بات آئی تو بتا دیں ہم، بیوی اور نیک بیوی اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ پڑھاتا تھا مدرسے میں، وہ ایک جملہ کہتا تھا اگر اپنی بیوی کی عزت چاہتے ہو کہ سب لوگ عزت کریں، اس کی قدر کریں، تو خود کرنا سیکھو۔ جہاں آپ اپنے بیوی کی بے عزتی اپنے بچوں کے سامنے شروع کر دیا، تان و تشنیع کرنا شروع کر دیا بچوں کے سامنے، یقین مانے پھر آپ کے بچے بھی اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے، فیملی والے نہیں کریں گے۔ ایک ایکسپریمنٹڈ چیز ہے۔ خیر، 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان میں سے بیوی کو کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے جنگ میں۔ تو جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توریہ کرتے تھے، سوائے 2 جنگوں میں۔ اس میں سے ایک غزوہ تبوک تھا، کیونکہ یہ ایسا جنگ تھا جو بہت سخت جنگ تھا اور بہت پریشانی کی حالت میں لڑے جا رہا تھا اور بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے تھے، اور ایسوں میں بڑے عجیب کہانیاں آئیں۔ پہلے تو جنگ کی تیاری کے سلسلے میں بڑی عجیب کہانیاں آئیں۔ ادھر صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جنگ کی تیاری میں کسی نے اپنا پورا مال لے آیا۔ ابو بکر صدیق سے نبی کائنات نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول، بس اور کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق ادھر دل میں لگائے ہوئے ہیں کہ میں آج اپنے 50% ویلتھ میں آج صدقہ کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا۔ دیکھتے ہیں ابو بکر تو پورا کا پورا 100% مال لے کے آگے۔ یہی وہ جگہ جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 640 اونٹ سامان کے ساتھ اور 60 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیا اور 1000 گولڈ کرنسی، گولڈ سکے دیے، اور نبی کائنات نے کہا عثمان آج کے بعد تجھے کوئی نقصان نہیں عمل پہنچائے گا۔ اس طرح کا ویلتھ نیڈڈ ہے کمیونٹی میں۔ عثمان غنی نیڈڈ ہیں، عثمان غنی جیسے لوگ نیڈڈ ہیں ہر کمیونٹی میں۔ یہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کائنات نے کہا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں اور بھی بیاہ دیتا،
دو بیٹیاں دی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں کی وفات ہو گئی. کہا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی میں اور بھی بیاہ دیتا ہے عثمان غنی سے. فرشتے بھی شرماتے تھے اس شخص سے. اور یہیں پر ایسا بھی ہوا، غریب صحابہ رات میں محنت کر کے 1 سا 2.5 کلو کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا تھا، اور منافق ادھر مذاق ٹھٹھے بازیاں کر رہا تھا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، الذین یلمزون المتوئین من المؤمنین. ارے یہ جاہل منافق جو مومنین میں جو زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کی مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو بیچارے خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی بھی مذاق اڑاتے ہیں. جو زیادہ خرچ کرتے تھے ان کو کہتے تھے یہ تو دکھاوے کے لیے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں منافق نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس طرح کی کیریکٹر کے لوگ کہہ رہے، جو زیادہ خرچ کر رہا تھا اس کو کہہ رہے تھے منافق یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا، اور جو بیچارہ غریب تھا 1 سا کھجور دے رہا تھا اس کو کہہ رہے تھے یہ چلیں 1 سا کھجور میں روم کو فتح کرنے. اللہ نے کہا اللہ ان کی مذاق اڑاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں پر. انہی میں کچھ ایسے بھی تھے، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، والذین اذا ما اتوا. اور وہ لوگ بھی اے نبی ان کو اللہ نے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لیا، وہ لوگ معذور ہیں جو تمہارے پاس آئے تھے اس حال میں کہ آپ سواری دے دو. جنگ کے لیے سواریاں نہیں تھی، اتنا تنگی کا معاملہ تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور معاملہ یہ تھا یہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تولوا وعینہم تفیض من الدم. جب یہ واپس ہو رہے تھے کس لیے؟ گردن کٹانے کا موقع نہیں مل رہا اس لیے رو رہے تھے. آج ہم رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں. انہیں گردن کٹانے کا موقع نہیں مل رہا تھا اس لیے رو رہے تھے. کیا عجیب دنیا تھی. یہ صحابہ رو رہے تھے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا کہ ہم اپنی گردن کٹا سکیں اللہ کی راہ میں. تولوا وعینہم تفیض من الدم. ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور اسی میں وہ لوٹ گئے نبی کے پاس سے اس غم میں کہ ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ خرچ کرنے کے، سواریاں نہیں تھی. اور روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں، کہ ایک اونٹ پر 18 صحابی سوار پیچھے لگے ہوئے تھے سواری کرنے کے لیے، اور کھانے کو کھجور بانٹ کے کھاتے تھے، ختم ہو گیا پتیاں کھاتے تھے، اور ہونٹ پھول جاتا تھا، اور پانی نہیں ملتا تھا تو اونٹ کے پیٹ کو پھاڑتے تھے، اس میں پانی اسٹور ہوتا. اونٹ ایسا جانور ہے جو اسٹوریج کر سکتا ہے کئی مہینوں کا پانی اپنے پیٹ میں. پیٹ کو پھاڑتے تھے، اس پانی کو پیتے تھے. صحابہ کہتے تھے بدبو ہم لوگ محسوس کرتے تھے لیکن مجبوری میں پیتے تھے. اب پیٹ میں رکھا ہوا پانی پئیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بدبودار ہوگا. یہ حالت تھی اس وقت کی. ایسے میں صحابہ قربانی دینے کے لیے ایسے محاذ پہ جا رہے تھے جن کے نمبر کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کتنے لوگ ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر محمد بن مسلمہ الانصاری کو گورنر اور امیر کے طور پہ مقرر کیا، اور اپنے فیملی پہ علی رضی اللہ عنہ کو، اور سارے مسلمانوں کو جنرل آرڈر دے دیا کہ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو. لیکن اس میں سے کچھ بوڑھے تھے، معذور تھے، اور زیادہ تر منافق تھے، اور 3 ایسے تھے جن کی اسٹوری میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو پکے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے. منافقوں نے علی کو کوچنا شروع کر دیا، ادھر پریشان کرنا شروع کر دیا کہ سب گئے جنگ پہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نبی نے آپ کو لائق نہیں سمجھا اس لیے آپ کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس وقت ان کی بیوی بیمار تھی. علی رضی اللہ عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہ رکھ دیا تھا، مقرر کر دیا تھا. علی رضی اللہ عنہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نبی سے مل جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علی واپس جاؤ. کیا تمہیں یہ بات راضی نہیں کرتی کہ تم میرے لیے اسی طرح جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. علی رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے. یہ جو 3 بچے تھے
ان میں سے ایک کا نام جن کی حدیث میں نے شروع میں بیان کیا کعب بن مالک، دوسرا ہلال بن امیہ، تیسرا مرارہ بن ربی. یہ 3 پکے مسلمان جن میں سے 2 بدر میں شریک ہو چکے تھے. اور یہ کعب بن مالک نوجوان ہٹھے کھٹے، اور ان کے پاس گھوڑا بھی تھا، سواری بھی تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں بہت تندرست تھا. اور یاد رکھیں جب نعمت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر سستیاں آنے لگتی ہیں بہت سی چیزوں میں. انہوں نے سستی یوں کی کہ میرے پاس تازہ ترین گھوڑے ہیں اور میں خود نوجوان ہوں، میں جا کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں گا اور ابھی میں آرام کر لیتا ہوں. اسی طریقے سے دن گزرتے گئے اور یہ ٹال مٹول کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن نیوز آیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں. کہہ رہے مجھے شدید ترین غم لاحق ہو گیا، کلیجہ میرا پھٹنے لگا کہ میں شامل نہ ہو سکا. یہاں ایک نصیحت آپ سن لیں، جب آپ کوئی کام ٹالنا شروع کریں گے تو موسٹ لائکلی آپ نہیں میٹ کر پاؤ گے ڈیڈ لائن، موسٹ لائکلی آپ نہیں کر پاؤ گے اس کو، بہت مشکل ہو جائے گا ایون آپ کیپیبل ہو. یہ صحابی کیپیبل تھے، سارے ریسورسز تھے ان کے پاس، مگر یہ اس فیلنگ میں کہ میں جا کے مل جاؤں گا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹال مٹول کرتے رہے. اور ان سے یہ بڑا موقع نکل گیا. اس بیچ میں کسی نے کعب بن مالک کے بارے میں غلط بات بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا ہے. یہاں سے یہ سبق ملتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی مسلمان کے بارے میں برائی کی جا رہی ہو آپ اس کا ڈیفینڈ کریں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آئے، اس بیچ میں کچھ بہت سارے واقعات ہوئے، 1-2 میں بتا دوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو قوم ثمود جن کو اللہ نے ہلاک کیا اور اس قرآن میں ذکر بھی کیا، ان کی وادی سے گزر رہے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانا اس وادی سے، اور نہ خود پینا، اور جب گزرنا تو روتے ہوئے گزرنا. اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ ڈھک کے روتے ہوئے گزر رہے تھے، اور یہ خیال کر رہے تھے کہیں عذاب نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ عذاب دیا گیا تھا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو عذاب دیا گیا ہے وہاں جانے سے بچیں. اگر جانا پڑ گیا تو روتے ہوئے جلدی سے گزر جائیں، اسے تفریحی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہ بنائیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کچھ جگہوں پہ. میرے بھائیوں، ایک اور بڑا واقعہ یہ ہوا، تبوک میں ایک کنواں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس کنویں میں پہنچ جانا تو تم لوگ اس کا پانی نہیں پینا یہاں تک کہ میں آ جاؤں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا، وہ اونٹ کا پیٹ چیر کے پانی پی رہے تھے، میں نے ابھی بتایا آپ کو. اب کنواں ٹھنڈا پانی مل رہا، کتنی تڑپ ہوگی پانی کی. تو کچھ صحابی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کے پی لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہ اپنے ہاتھ کو دھلے اور پیر کو دھلے، اور اس پانی سے تھوڑے سے پانی میں فوارہ اٹھا، چشمہ پھوٹ پڑا، معجزہ. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی، اے صحابہ، اگر تم لوگ زندہ رہے تو یہاں دیکھو گے گارڈنز ہو جائیں گے، باغیچے ہو جائیں گے. اور ہے آج وہاں پہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات آندھی آئے گی. جو حدیثیں چھوڑتے ہیں نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سنیں. آج رات آندھی آئے گی اور کوئی شخص اپنے اونٹ کو بغیر باندھے نہ رکھے، یعنی باندھ کے رکھے، اور کوئی رات میں اٹھنا نہیں آندھی میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس سے روکو وہی کرتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا وہی کرتے ہیں کچھ لوگ. ایک آدمی کھڑا ہوا، ظاہر ہے اس گروپ میں بہت سے منافقین بھی تھے. اس جنگ میں
30,000 کا لشکر گیا تھا. تو ایک آدمی اس آندھی کے رات میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس آندھی نے اسے اٹھا کے جبل طے میں پھینک دیا. اڑا لے گی آندھی اس آدمی کو. نبی کی بات سے جب روگردانی کیا جائے گا تو انجام یہی ہوگا. اور اسی سفر میں منافقین کی ایک جماعت نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وادی میں پہاڑ سے ڈھکیلنے کی پوری پلاننگ کی تھی, لیکن اللہ نے بچا لیا اور قرآن میں آیتیں نازل کر دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نام نہیں بتلایا سوائے ایک صحابی کو, اور ان کا نام ہی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا. ابو حذیفہ صحابی کا نام ہے. اس سے ایک اور سبق ملتا ہے. ویسے تو ہم کسی کے دل نہیں جانتے کون منافق ہے کون کیا ہے, اور نبی کو بتایا گیا تھا کہ یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے, لیکن نبی نے ان پہ ایکشن نہ لیا. نبی نے ان کے نام کو پھیلایا نہیں, کیونکہ امت مسلمہ کو نقصان ہو جاتا کہ نبی اپنے ساتھیوں کو ہی سزائیں دے رہے ہیں. اور آج کیا ہے, ایک پکا سچا مسلمان ہے, ظاہر ہے سب کی نیتیں تو اللہ جانتا ہے, ہم میں سے کوئی کسی کی نیت اور عمل کے بارے میں کوئی ڈیسیزن نہیں کر سکتا ہے, ہم فوراً لیبل لگا دیتے ہیں. اب ہوا یوں, کعب بن مالک کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے اور جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ دیکھا کہ ہذہ طابہ, مدینہ کا ایک نام طابہ بھی ہے, طیبہ طابہ, یثرب پرانا نام ہے, مدینہ. ہذہ طابہ ھذا احد, یہ مدینہ ہے طابہ اور یہ احد ہے. نحن نحبہ وہو یحبنا, یہ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وطن سے لگاؤ اور جہاں رہنے لگتا. ظاہر مدینہ کی اپنی جگہ, اپنا مقام, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے آتے تھے 2 رکعت مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے نفل. اتنے میں یہ منافقوں کا تانتا بڑھ گیا. کعب بن مالک کہتی ہیں قریب 80 منافقین آئے اور اپنا عذر ایکسکیوزز دینے لگے. میں اس لیے نہیں جا پایا, اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں, قسم کھا کے میں اس لیے, جھوٹی من گھڑت کہانیاں. اور نبی ادھر ہے, حالانکہ نبی کو پتہ ہے, لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایکسکیوزز قبول کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کر کے ان کی باطن اللہ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی سوچا تھا کہ میں بھی جھوٹ بول کے نکل جاؤں گا. اور کعب بن مالک کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, وہ شاعر تھے. ان کے اندر زبان کی ایسی فصاحت تھی کہ وہ کسی چیز کو, مٹی کو سونا ثابت کر سکتے تھے, اس قدر ان کو اللہ نے فصاحت دی تھی. کہتے تھے کہ میں نے عذر سوچنا شروع کیا کہ میں یہ بتا کے نکل جاؤں گا, اور میرے فیملی والے بھی مجھے یہ بتانے لگے, کچھ عقل مند لوگ, کہ یہ جھوٹ بول دینا, یہ جھوٹ بولنا. لیکن جب میں نے سنا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں, میرے سارے جھوٹ ختم ہو گئے اور کہا کہ میں سچ ہی بات کروں گا. تو سچے صاحب ان کو غم لاحق ہے, پریشان ہے. یہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں میری طرح کوئی اور بھی بچا ہے؟ کہا نہیں, سوائے 2 اور کے, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, اور دونوں سچے مسلمان اور بدر میں شریک ہوئے تھے. تو کہا کہ مجھے تھوڑا کمفرٹ ملا کہ ہاں میری طرح کچھ اور سچے مسلمان بھی رہ گئے ہیں, ورنہ میں تو منافقوں کا چہرہ ہی دیکھا کرتا تھا مدینے میں جن نون تھے. پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, سلام کیا, آپ نے جواب دیا اور ہنسے, غصہ والا ہنسی. کبھی کبھی غصے میں ہنسی ہوتی ہے. کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہنستے ہوئے, اور وہ غصے والی ہنسی تھی. اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی اور کے پاس ہوتا تو میں اپنی زبان سے بچ جاتا, میں ایکسکیوز بنا لیتا, لیکن میں آپ کے سامنے ہوں. اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے بتا دے گا. اس لیے میں اگر
میری سچ سے آپ غصہ بھی ہو جائیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی حالت بیان کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، میں بہت مطمئن تھا، عیش و عشرت میں تھا، میرے پاس مال تھا، میرے پاس سواری تھی، لیکن میں نہیں جا پایا اپنی سستی کی وجہ سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آدمی سچ بول رہا ہے اور اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے اور بائیکاٹ کا اعلان ہوتا، مقاطعہ۔ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے، اور جرم کیا تھا کہ سچ بول رہے تھے۔ میرے بھائیو، سچ بولنے کے عوض میں کتنی بھی سزائیں ملیں، انجام اچھا ہی ہوگا۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ سبھوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور وہ زمین جو میرے لیے مانوس تھی گویا اجنبی بن گئی، اور اللہ نے قرآن میں نقشہ بھی کھینچ دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ وہ تین، اللہ نے ان کے نام لے کے تینوں کو اسپیسیفائی کر کے بتایا، وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، انہیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ان پہ زمین تنگ ہو گئی ہے، زمین کھا رہی ہے انہیں، کشادگی کے باوجود۔ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنے نفس کا گھٹن محسوس ہو رہا تھا، اس قدر بائیکاٹ تھا۔ بائیکاٹ اس قدر تھا، کعب بن مالک کہتے ہیں میرا چچیرا بھائی، میرا کزن قتادہ، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا لوگوں میں، میں نے اس سے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا۔ کہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ کہ اللہ و رسولہ عالم۔ پہلے تو جواب نہیں دیا، جب بار بار اللہ کا واسطہ دیا تو جواب کیا دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، میں کون ہوتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہہ رہے میرا سب سے چہیتا بندہ مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ 40 دن بیت گئے، کتنے؟ 40 دن مقاطعہ اور بائیکاٹ کا۔ 40ویں دن نبی کا ایک اور فرمان آتا ہے، تم اپنے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، تم اپنے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اور یہ جوان تھے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ میرے اور ساتھی ہلال ابن امیہ، ہلال بن ربیعہ، ان کی بیوی نبی کائنات کی خدمت میں جا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر بوڑھے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اتنا اجازت دے دیں۔ کہاں؟ اور اس کے قریب نہیں جانا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بوڑھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن دے دیا ان کی ایج کی وجہ سے۔ کہہ رہے میرے فیملی والوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ جا کے آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو کہ اجازت دے دیں۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، جو بھی ہوگا میں فیس کروں گا سچ کی راہ میں۔